تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کی منہ کی بو جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جہنم جب لوگوں کی جانب تیزی کے ساتھ آئے گا، حشر کے میدان میں بڑی تیزی کے ساتھ دوڑے گا، تمام قسم کے لوگ ہوں گے جو اپنی اپنی عبادت کا عریضہ پیش کرتے ہوئے اپنی عبادت کا عریضہ پیش کرتے ہوئے جہنم سے رکنے کو کہیں گے۔ جہنم تیزی کے ساتھ دوڑے گا، رکے گا نہیں۔ وہیں پر غیب سے ندا آئے گی، کہاں ہیں میرے وہ بندے جو رمضان میں روزہ رکھتے تھے؟ سبحان اللہ۔ کہاں ہیں میرے وہ نیک بندے جو رمضان شریف میں روزہ رکھتے تھے؟ آئے وہ سامنے صف بنا کر کھڑے ہو جائیں۔ جب تمام روزے دار سامنے صف بنا کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی منہ کی بو سے وہ جہنم میں پیچھے ہٹتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ ہی چلا کہ جیسا ہم کو یہ پورا مہینہ مقدس معطر اور رحمتوں کا بھرا ہوا ہم کو ملا، ہم سے پہلے امتیں آئیں، روزہ ان کے اوپر فرض تھے، لیکن جیسا ہم کو پورا مہینہ رمضان شریف کا ملا ویسا ان امتیوں کو پورا مہینہ نہیں ملا۔ اور حدیث قدسی رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مجھے امت محمودیہ پر، یعنی کہ ہم اور آپ پر، اگر مجھے امت محمودیہ پر عذاب دینا مقصود ہوتا تو میں ان کو رمضان جیسی عظیم دولت اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد جیسی سورت ان کو ہرگز نہ دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ رب تعالیٰ نے نبی کی برکت سے ہم پر تمام نبیوں سے زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کی امتیں برحق ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ نبی نے ہمیں چنا، نبی نے ہمیں چنا۔ اس امت کو چننے کے لیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی خواہش کی، لیکن سب سے رب تعالیٰ کہ نہیں اب نہیں چن سکتے، اس لیے کہ اس امت کو اب میرے آقا کریم نے چن لیا ہے۔ تو کیا شاعر خوب کہتا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بھائی وہ اگر چاہتے تو نوح کی امت کو جو ہے چن لیتے، عیسیٰ کی امت کو چن لیتے، موسیٰ کی امت کو چن لیتے، شیس کی امت کو چن لیتے، شعیب کی امت کو چن لیتے، لیکن نہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اس نے ہمیں آپ کو چنا۔ تو شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی کی عالم پسند آیا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ یہ ان کی مہربانی کی عالم پسند آیا۔ میرے محترم اللہ کے حبیب دونوں جہان کے تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے دوستوں، اگر آدمی کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، کوئی شرعی عذر بھی اس کے اندر نہیں، پھر بھی وہ روزہ نہ رکھے اور دن بھر کھاتا رہے، کوئی تکلیف نہ اس کو ہو، اس کے باوجود روزہ چھوڑے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرا جب کاٹا جاتا ہے نا تو اس کی کھال کو نکالنے کے لیے پیروں کی ہڈیوں کو کاٹ کر نسوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پیروں کی ہڈیوں کاٹ کر نسوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے بکرے کو رسی پر لٹکا کر کے اس کے بعد کھال نکالی جاتی ہے۔ یہی حال ان کا ہوگا جو اپنے آپ کو بظاہر کہنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عظیم روزہ نہیں رکھتے، افطار کرتے رہتے ہیں، جہنم کے اندر اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں نے کیا، جہنم کی آگ میں اللہ تعالیٰ ان کو پیروں کی رگوں سے، جیسے بکرا لٹتا ہے رگ سے، نس سے، ایسے ان کو اللہ تعالیٰ پیروں کی رگوں سے جہنم کے اندر الٹا لٹکا دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ ہی چلا کہ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے، اور یہ فرض سمجھو ہمارے اوپر قرض کی طرح ہے۔ یہ فرض ہمارے اوپر ایک قرض کی طرح ہے، چاہے جس حال میں بھی ہو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو ان قریب ہم کو یہ چاہیے کہ روزہ رکھیں۔ ان قریب جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتوں کو حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا ہم سب کو باجماعت نماز، تراویح اور روزہ رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔